بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی منٹو کے جسم میں ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ گھر میں مسلسل کام کی وجہ سے منٹو کو کتاب کھولنے کا وقت نہیں ملتا، اور اسی وجہ سے آج منٹو نے تقریباً ہر استاد سے ڈنڈے چپیڑیں کھائی تھیں۔ کسی استاد کو منٹو پر ترس نہیں آیا تھا، سوائے اس چپڑاسی کے جو روزانہ چھٹی کی گھنٹی بجا کر منٹو کو نجات دلاتا تھا۔ آج تو منٹو کچھ زیادہ ہی رسوا ہوا تھا، اس لیے اس نے اسکول کے قریب اپنے جگری دوست کی دکان پر جانے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتا تھا، کیونکہ منٹو کو سوائے اس دوست کے دکان کے کہیں ہنسی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ منٹو دکان میں 2 قدم رکھتا مگر دوست کو وہاں سے غائب پا کر مزید پریشان ہوتا ہے۔ اتنے منٹو کی نظر شیلف پر پڑے اس سنڈے میگزین پر پڑتی ہے جو ابھی پرسوں ہی خریدا گیا تھا۔ منٹو اس میگزین کو بھول کر دانائی کی باتیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ روز کی مار نے منٹو کو بچپن میں ہی بوڑھا کر دیا تھا اور اسے بچوں کی کہانیوں سے کچھ سروکار نہیں۔ منٹو کی نظر ایک کہانی پہ پڑتی ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: ایک مرد کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، بابا جی، میں اپنی بیوی کو کھانا پینا وافر مقدار میں مہیا کرتا ہوں، باہر سے آ کر گھر کے کام کاج میں بھی مدد کرتا ہوں، میری بیوی جو مانگتی ہے اسے دیتا ہوں، پھر بھی وہ میرے بہت خلاف ہے، نہ تو کہاں مانتی ہے اور نہ گھر کے کام کاج کسی ڈھنگ سے کرتی ہے۔ بابا جی، مجھے میری بیویوں کو وفادار بنانے کے لیے کوئی تعویذ بنا دو۔ عامل اس بندے سے مخاطب ہوتا ہے کہ آپ مجھے جنگل سے شیرنی کی دم کا بال لا دیں، میں وہ دم کر کے دوں گا اور آپ کی بیوی وفادار ہو جائے گی۔ بندہ مرتا کیا نہ کرتا، کافی دیر سوچنے کے بعد ہاتھ میں گوشت کا تھیلا لیتا ہے اور جنگل کا رخ کرتا ہے۔ دور سے اسے شیرنی دکھائی دیتی ہے، وہ گوشت پھینکتا ہے اور آواز دے کر شیرنی کو متوجہ کرتا ہے اور خود دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیرنی آ کر گوشت کھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بندہ اگلے دن پھر اسی وقت گوشت لے کر جنگل کا رخ کرتا ہے اور آج کچھ قریب سے گوشت ڈالتا ہے۔ یوں وہ ہر روز کچھ گوشت ڈالتا ہے اور قریب ہوتا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شیرنی اس آدمی کے قدموں اور آواز سے مانوس ہو جاتی ہے اور قریب آ کر وفادار جانور کی طرح دم ہلاتی ہے۔ آہستہ آہستہ شیرنی قدم چاٹنے لگتی ہے اور ایک دن وہ بندہ احتیاط کے ساتھ دم سے بال اکھاڑتا ہے اور عامل کے پاس جا پہنچتا ہے۔ عامل کہتا ہے کہ میں نے اس بال پہ دم نہیں کرنا تھا، یہ تو آپ کی آزمائش کے لیے تھا۔ ارے پگلے، اگر تو ایک درندے کو اپنا وفادار ساتھی بنا کر اس سے کام بنا سکتا ہے تو بھلا اپنی بیوی کو وفادار کیوں نہیں بنا سکتا؟ جا اور ایسی ہی سیوا کر اور اپنی بیوی کو بھی وفادار بنا لے۔ منٹو کہانی کے اختتام پر آنکھیں موند لیتا ہے اور اس عامل کے فارمولے کو سراہنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر پاتا۔ منٹو جو اسکول سے ہی پریشان نکلا تھا، وہ اسی کہانی کو دماغ میں ٹھونس کر دوست سے بغیر بات کیے دکان چھوڑ کر اپنے گھر کا رخ کرتا ہے۔ راستے میں اس عامل کو نہ جانے کتنے ہی بار نہ چاہتے ہوئے بھی داد دینے کی کوشش کرتا ہے، پھر اچانک چونک سا جاتا ہے اور کہیں گہرائیوں میں کھو جاتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں، اس عامل کا تجزیہ غلط ہے۔ کہانی لکھنے اور سراہنے والے سارے لوگ یک طرفہ ہیں۔ ایک شیرنی والا کلیہ ایک عورت پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ شیرنی چاہے درندہ تھی، مگر وہ درندے کی شکل میں، درندے کی کھال میں اور درندے کی ہی اوقات میں تھی۔ اگر تو بیوی عورت کی شکل میں ہے اور عورت کے جسم میں عورت ہی تھی تو شیرنی والا کلیہ درست ہے، ورنہ یہ سراسر غلط تھا، کیونکہ جو عورت فتنہ پرور ہو، نافرمان ہو، اپنے خاوند تو دور اولاد کا بھی خیال نہیں کرتی ہو، وہ عورت کے جسم میں عورت نہیں بلکہ درندہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں ویڈیو پر۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔